اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے گائز، السلام علیکم۔ میں سیدہ عظمیٰ زیدی آپ تمام ویورز کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، اسپریچول میٹرکس کے عنوان سے معلومات کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی ٹاپک کے حوالے سے آج کی میری 3rd ایپیسوڈ میں بات کرنے والی ہوں جنات اور شیاطین کب اور کیسے ہیومن باڈی میں انٹر ہونا شروع ہوئے۔ ویورز، آج سے تقریباً 3000 سال قبل خدا نے ایک بار پھر اپنے صالح بندوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اپنا پیغمبر منتخب کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو حق اور اعتدال کی جانب دعوت دیں۔ اسی حوالے سے قرآن کی چند آیات کا ترجمہ میں یہاں کوٹ کرتی چلوں۔ سلیمان، ہم نے بارہا تمہیں اپنی خاص الطاف و عنایات کے لیے منتخب کیا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہارے اور تمہارے باپ داؤد علیہ السلام کے علم میں اضافہ کیا اور ہم نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر تم دونوں کو فضیلت و برتری عطا کی، اور جبکہ ہم نے تم کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی، ہم نے تم پر وحی نازل کی اور تمہیں کار رسالت کے لیے منتخب کیا۔ گائز، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو اس سے قبل تمام عالم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان اور ایسی ہی 7 زمینیں خلق کیں، یہ تمام عالم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے سے قبل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ تھے۔ ایون دو کہ ہمارا یہ جو پلینٹ ارتھ ہے، یہ پلینٹ ارتھ بھی بعض دوسرے پلینٹس کے ساتھ کنیکٹ تھا، ملحق تھا، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ویورز، تو تمام عالم ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے، اور وہ پلینٹس جو ہماری زمین کے ساتھ ملحق تھے وہ ہماری زمین سے بھی الگ کر دیے گئے۔ وہ سارے پلینٹس، ہماری یہ زمین اسپریچویلٹی میں 3D یعنی 3rd ڈائمینشن کہلاتی ہے۔ جو دوسرے پلینٹس یا دوسرے ڈائمینشن اس زمین سے الگ کیے گئے وہ تھے 2D یعنی 2 ڈائمینشن، 1D یعنی 1 ڈائمینشن، اور 0D یعنی 0 ڈائمینشن۔ یہ تمام ڈائمینشن ہمارے اسی سولر سسٹم میں موجود ہیں۔ یہ 0D، 1D اور 2D، ایون دو ہماری یہ جو 3D یعنی یہ ہماری یہ جو زمین ہے، یہ تمام ڈائمینشن حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ایک دوسرے کے ساتھ ملحق تھے، اور یہ تمام ڈائمینشن جنات اور شیاطین کی آماج گاہ تھے۔ 0D، 1D، 2D اور یہ 3D جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، جسے ہم زمین کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام ڈائمینشن جنات اور شیاطین کی آماج گاہ تھے۔ انسان کے دنیا میں آنے سے قبل ان تمام پلینٹس پر جنات اور شیاطین آباد تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد 0D، 1D اور 2D ان تینوں ڈائمینشنز کو ہماری زمین سے الگ کر دیا گیا، اور جنات اور شیاطین پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ اب وہ زمین پر ڈائریکٹ نہیں آ سکتے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پلینٹ ارتھ کی جنات اور شیاطین سے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سراؤنڈنگ میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی مدد سے ایک مرکباتی فیلڈ بھی کریٹ کر دی تاکہ انسان زمین پر جنات اور شیاطین کے اٹیک سے پروٹیکٹ رہیں، کیونکہ شیطان جب ذلیل و رسوا ہو کر جنت سے نکالا گیا تھا تو اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ اب وہ قیامت تک انسانوں کو یعنی اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف جنات اور شیاطین کی دنیاؤں کو ارتھ سے بالکل الگ کر دیا، بلکہ ارتھ کے سراؤنڈنگ میں ایک پروٹیکشن شیلڈ بھی بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔
تاکہ شیاطین اسے بریک کر کے دنیا میں داخل نہ ہو سکیں، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ویسی ہی پروٹیکشن شیلڈ، ویسی ہی مرخابک فیلڈ جسے اورک فیلڈ کہتے ہیں، جسے اورا کہتے ہیں، وہ انسانوں کے سراؤنڈنگ میں بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان بھی جنات و شیاطین کے اٹیک سے محفوظ رہیں۔ مگر گائز ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے، تو وہ دور ایک بڑا عجیب دور تھا۔ لوگ جنات اور شیاطین اور کالا جادو اور جادو ٹونوں یعنی بلیک میجک اور اسپیل ورک پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، اور اپنی تمام تر دکھ تکلیف اور پریشانیوں کا حل وہ لوگ جادو میں تلاش کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو پرستی عام تھی اور اپنے عروج پر تھی جادو پرستی، جناب موسیٰ کے دور میں بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جادو پرستی اپنے عروج پر تھی۔ ان ادوار میں گویا انسان کالے جادو کے ذریعے سے جنات اور شیاطین کو زمین پر آنے کی از خود دعوت دے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے زمین کے دروازے جنات اور شیاطین پہ کھول دیے، اور اس بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جان لو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ جان لو عنقریب بہت سے گمراہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو فتنہ جنات و شیاطین کا سامنا تھا۔ اسی فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو تمام عالم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ عنقریب ان میں سے بعض عالم دوبارہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے، دوبارہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ بعض عالم جنات و شیاطین جو ابھی تک اپنی اپنی دنیاؤں میں مصروف تھے، وہ غلیظ ہو چکے اور اب وہ ہم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں کہ عنقریب وہ ہماری اس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں۔ سو فرینڈز، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کو انتہائی کڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ انسانوں کے از خود دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کے دروازے جنات و شیاطین پر کھول دیے گئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے قبل تک یہ جنات و شیاطین صرف انسانوں کو وسوسوں میں مبتلا کرنے پر قادر تھے، یعنی انسانی جسم میں داخل ہونے پر انہیں قدرت حاصل نہیں تھی۔ شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے جنات اور شیاطین کو اتنی قدرت نہیں دی گئی تھی کہ وہ انسانی جسم میں ڈائریکٹ داخل ہو سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے، تو یہ شیطان جسے پہلے ہی خدا نے جنت سے آؤٹ کر دیا تھا، یہ ایک مور کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوا اور سانپ کی شکل میں سامنے سے آ کر اس نے جناب حوا علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی فزیکل باڈی میں سامنے سے آ کر انہیں وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی کہ جب وہ قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اور پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ اس شیطان نے انہیں سامنے سے آ کر وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے قبل شیطان انسانوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دور سے صرف اور صرف وسوسے میں مبتلا کرنے پر قدرت رکھتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین اور جنات اپنی تمام تر شیطانی طاقتوں کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہوئے، جن طاقتوں کے استعمال کرنے کی انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو لیکن وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں اپنی تمام تر طاقتوں، اپنی تمام تر
شیطانی قوتوں کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین اور جنات نہ صرف انسانوں کو وسوسے میں مبتلا کرتے بلکہ اب وہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ انسانوں میں غلول کرنے پر قادر ہو گئے تھے، انسانوں کی باڈی میں انٹر ہونے پر قادر ہو گئے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور وہ دور ہے کہ جب جنات و شیاطین نے ہیومن باڈی میں انٹر کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر یہ شیاطین انسانوں میں غلول کر کے انسانوں کو تکلیف دے کر انسانوں سے یہ منواتے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں ہر قسم کی برائی اور شر نے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انسان صراط مستقیم سے بھٹکنے لگے، اور ہر قسم کی برائی، شر، فساد انسانی وجود کا حصہ بن گئی۔ گائز یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات ہیومن باڈی میں کب انٹر کرتے ہیں؟ تو یہ جنات اور شیاطین ہیومن باڈی میں اس وقت انٹر کرتے ہیں کہ جب ہماری اورک فیلڈ یعنی ہمارا اورا ویک ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی باڈی کے سراؤنڈنگ میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی مدد سے ایک مرکبک فیلڈ کریٹ کر دیتا ہے جو 7 رنگوں پر مشتمل روشنی کی ویوز ہوتی ہیں، جو دو ٹرائی اینگولر شیپس میں ہوتی ہیں، ہیومن باڈی کے گرد گھیرا بنائے رکھتی ہیں یہ روشنی کی شعاعیں۔ اور ایک فیلڈ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ جنات اور شیاطین کے اٹیک سے انسان محفوظ رہ سکیں، مگر ہم خود برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی اس اورک فیلڈ کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ہمارے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے اس اورک فیلڈ کا کلر وائٹ سے بلیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیاطین کو ہمارے اورا کو بریک کر کے ہماری باڈی میں داخل ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے شیاطین کے لیے، کہ وہ ہمارے اورا کو بریک کرتے ہیں اور ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ شیاطین ہماری باڈی میں ایک بار داخل ہو جائیں تو پھر یہ نکلتے نہیں ہیں ہماری باڈی سے، اور یہ شیاطین ہماری رگ و ریشے میں سما جاتے ہیں اور ہماری باڈی ان کا مسکن بن جاتی ہے، اور ہماری شریانوں میں بلڈ کے ساتھ یہ شیاطین بھی گردش کرتے ہیں ہماری شریانوں کے اندر۔ اگر ہم ایک برائی میں مبتلا ہوتے ہیں گائز تو سمجھ لیں کہ ایک شیطان ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم 10 برائیوں میں مبتلا ہیں تو سمجھیں کہ 10 شیاطین ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں 1,80,000 روحانی بیماریاں ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جتنی برائیوں میں ہم انوالو ہوں گے اتنے ہی زیادہ تعداد میں یہ شیاطین ہم سے اسٹک ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ چپک جائیں گے۔ اب ہماری باڈیز یعنی ہیومن باڈیز اور ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹیز، یہ سب ہماری باڈی، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، یہ سب ان جنات و شیاطین کا مسکن ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ، آج جو ہماری سوسائٹی برائیوں میں مبتلا ہے، آج جو ہمارے معاشرے میں ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، اس کا مین ریزن یہی ہے۔ ان شیاطین سے نجات کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آئیں ہم سب اپنے باہمی اختلافات کو چھوڑ کر باہم متحد ہو جائیں، کیونکہ شیطان کا پہلا ہی اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ شیطان ڈیوائڈ کر کے رول کرتا ہے۔ شیطانی حملے با ایمان انسان کے مقابل کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ خود کو خالصتاً اپنے رب کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ پروردگار کی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے دوسروں کو ہرٹ نہ کریں، حسد، بغض، کینے میں مبتلا نہ ہوں، آپس میں جھگڑیں نہ، اور نہ ہی
ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں یتیموں محتاجوں مسکینوں کا حق ادا کریں، دوسروں کے مال اور دوسروں کی محنت پر نظر مت رکھیں، سود مت کھائیں، حرام نہ کھائیں، رشوت خوری سے بچیں، اپنی بری عادتوں کے اسیر نہ بنیں، غرور اور تکبر سے نجات حاصل کریں، فرمان رسول خدا کی اطاعت کریں تاکہ جنات اور شیاطین کے فتنوں کے شر سے امن میں رہیں۔ گائز تقویٰ، پرہیزگاری اور اطاعت پیغمبر خدا ہی شیطان کے خلاف ہمارے پاس واحد ہتھیار ہے۔ گائز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگارا مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت جو رہتی دنیا تک تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا کہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خداوند متعال نے ہماری حکومت کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی تو میں نے بھی خدا سے درخواست کی کہ وہ میری حکومت کو رفعت عطا فرمائے، رفعت یعنی جنت نظیر بنا دے جو آخر الزماں کی بہشت کی مانند ہو۔ آخر الزماں کی بہشت کی مانند سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کی بہشت کی مانند ہو جو نعمتوں سے مالا مال ہو اور کمال بشری کی معراج ہو۔ اور اب اس کا یہی ارادہ ہے، یعنی اب پروردگار کا یہی ارادہ ہے بہشت مہدی موعود جس کی خاطر بنی اسرائیل مصر سے یروشلم یعنی فلسطین کی سرزمین پر ہجرت کر کے آئے تھے۔ جب تک اس دنیا میں گائز شر و بدی کا وجود باقی ہے تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ کون سی مطلوبہ دنیا؟ جس کی طرف حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ میری حکومت کو ایسی بے نظیر حکومت بنا دے کہ جو آخر الزماں یعنی امام مہدی آخر الزماں کے زمانے کی بہشت کی مانند ہو اور جو نعمتوں سے مالا مال ہو اور کمال بشری کی معراج ہو۔ یعنی جب امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام دنیا میں ظہور کریں گے تو اس زمانے میں یہ دنیا کا عالم یہ ہوگا کہ وہ نعمتوں سے مالا مال ہوگی اور کمال بشری کی معراج ہوگی وہ۔ تو جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ویسی حکومت کی درخواست کر رہے ہیں، اور لیکن گائز یہ وہ دنیا جو ہے وہ اس وقت تک ظہور پذیر نہیں ہو سکتی کہ جب تک شر و بدی کا وجود اس دنیا میں باقی ہے۔ اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں جنات اور شیاطین کے فتنوں کی سرکوبی کرنا ہوگی، اور وہ بہشت مہدی موعود تب تک وجود میں نہیں آ سکتی کہ جب تک ہم ان انسانیت کے دشمنوں یعنی جنات و شیاطین کی پیروی کرنے والوں کا مکمل خاتمہ نہ کر دیں، تب تک وہ دنیا جس کی آرزو جناب سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ گائز اس لیے اللہ تعالیٰ ظہور امام زمانہ علیہ السلام، ظہور امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کی راہیں ہموار کرنے کے لیے اب ایسی سولز کو پیدا کر رہا ہے جو اویکن سولز ہیں، جیسے اسٹار سیڈ سولز، انڈیگو سولز، کرسٹل چلڈرن، رینبو چلڈرن۔ ایسی سولز کو اللہ تعالیٰ اب بڑی تعداد میں ارتھ کے اوپر انکارنیٹ کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے گائز کہ ارتھ کی وائبریشن کو بڑھانے کے لیے، ارتھ کی وائبریشن کو ریز کرنے کے لیے اور دوسری ان اویکن سولز کو اویکن کرنے کے لیے کووڈ-19 کے دوران 1.25 لاکھ یعنی 1,24,000 سولز کی اویکننگ کروائی گئی ہے۔
یہ سولز اپنا انر ورک کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دیکھا دیکھی دوسری ان اویکن سولز بھی خود کی ہیلنگ کر رہی ہیں، خود کو اسپریچولی الائن کر رہی ہیں، جس سے آگے جا کر سوسائٹی میں ایک بگ پازیٹیو چینج دیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ جنات اور شیاطین کے خلاف اور بدی کے خلاف اور ظلم کے خلاف اور ظالمین کے خلاف لڑنے کے لیے فرزند رسول امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی فوج تیار کی جا رہی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اس فوج میں گائز صرف مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی سپہ میں ہندو بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، بت پرست بھی ہوں گے، آتش پرست بھی ہوں گے، مینس کہ دنیا میں جتنے بھی قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب مذاہب کے ماننے والے لوگ جناب امام مہدی آخر الزمان کی سپہ میں شامل ہوں گے۔ مگر کون لوگ؟ ان مذاہب کے کون لوگ شامل ہوں گے؟ صرف اور صرف وہی لوگ جو اسپریچولی اویکن ہوں گے، جنہوں نے اتنی اسپریچول پریکٹسز کی ہوئی ہوں گی کہ انہوں نے اپنی اسپریچول پریکٹسز کے ذریعے سے حق کو پہچان لیا ہوگا۔ حق کیا حق؟ حق یعنی اللہ، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک۔ یہی پوری یونیورس کا سب سے بڑا حق اور سچ ہے۔ اللہ، محمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہی پوری یونیورس کا سب سے بڑا حق اور سچ ہے۔ گویا یہ لوگ جو مختلف مذاہب کے لوگ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا امام مہدی آخر الزمان کے پرچم تلے جمع ہوں گے، یہ اپنے اپنے مذاہب کی شناخت کے ساتھ متعارف نہیں ہوں گے وہاں، بلکہ اس وقت ان کی شناخت صرف اور صرف سپاہ امام مہدی کے نام سے ہوگی۔ اس وقت ان کی شناخت صرف اور صرف سپاہ حق کے نام سے ہوگی، اور یہ سب امام مہدی کی اقتداء میں جنات اور شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔ اس زمین پر یہ حق اور باطل کے درمیان آخری معرکہ ہوگا، جس میں جیت سپاہ امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست ہوگی۔ گائز، کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک مقدس چٹان ہے، وہ مقدس چٹان ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر آخر الزمان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو اپنی اقتداء میں نماز پڑھائی تھی، اور پھر وہیں سے وہ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اور گائز، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آخر الزمان آخری زمانے کے اندر ان کی نسل سے یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک منجی یعنی امام مہدی موعود یعنی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام آخری جنگ کرنے کے بعد ابلیس کی گردن اڑائیں گے، اور پھر تمام ملائکہ زمین پر نور افشانی کریں گے۔ تو گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔